اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہو اتنا انسان کے اندر خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ علی بن حسین اذا توضأ اصفر وتغیر، جب وہ وضو کرتے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا۔ فیقال ما لک، اور ان سے کہا گیا کیا ہو گیا، آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا، آپ کا رنگ زرد کیوں ہو گیا؟ فیقول اتدرون بین یدی من ارید ان اقوم، جانتے ہو میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں؟ اس خوف کی وجہ سے ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ خشوع پیدا ہو سکتا ہے، جتنی اللہ کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ خشوع ہوگی۔ خشوع پیدا ہوتا ہے جب دل کی سختی نہ ہو، دل کے اندر نرمی ہو۔ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسانی جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے، صحیح کام کرتا ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم، اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور خشوع پیدا ہوتا ہے، اور ذمہ داریوں سے اعراض کرنا، اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آتی ہے، دل سختی والے بن جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے عہد و پیمان کا لحاظ کرتا ہے، اللہ کے کلمات کا احترام کرتا ہے، اور جو نصیحت کی گئی ہے اس کو قبول کرتا ہے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ کثرت کلام سے پرہیز کیا جائے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور خشوع پیدا ہوتا ہے۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سوا کثرت سے باتیں نہ کیا کرو۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، زیادہ باتیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، سخت دل والا ہی اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے۔ فرمایا اذا اردت تلین قلبک فاطعم المساکین وامسح رأس الیتیم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مساکین کو کھانے کھلایا کرو، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، ان کی سرپرستی کیا کرو، ان کی ضروریات کا خیال کیا کرو، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اچھا اخلاق انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ موت کی یاد جس دل میں ہو وہ دل نرم رہتا ہے اور اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اور اس لیے ابراہیم بن ادہم کہا کرتے تھے عرفتم اللہ فلم تطیعوا، اللہ کو پہچاننے کے بعد اطاعت تو تم کرتے نہیں، خشوع کیسے آئے؟ وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، قرآن تو پڑھتے ہو عمل کرتے نہیں ہو، خشوع کیسے آئے؟ وعرفتم الشیطان فوافقتموه، شیطان کو پہچانا ہے پھر بھی اس کے وسوسوں کے پیچھے چلتے ہو، خشوع کیسے آئے؟ وادعیتم حب رسول اللہ وترکتم سنتہ، دعوت اللہ کے رسول کی محبت کا کرتے ہو پھر اس کی سنت کو چھوڑتے ہو، خشوع کیسے آئے؟ ادعیتم حب الجنہ ولم تعملوا لها، جنت کی محبت کے دعوے تو کرتے ہو لیکن جنت میں جانے کے عمل نہیں کرتے۔ ادعیتم خوف النار، آگ سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہو، ولم تنتہوا عن الذنوب، گناہوں سے تم بچتے نہیں، خشوع کیسے پیدا ہو؟ وقلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له، خود ہی کہتے ہو کہ موت حق ہے پھر تیاری کیوں نہیں کرتے؟ خشوع کیسے پیدا ہو؟ واشتغلتم بعیوب غیرکم ولم تنظروا الی عیوبکم، تم اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہو، تمہارے اندر خشوع کیسے پیدا ہو؟ وَتَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَلَا تَشْكُرُونَ، رزق اللہ کا تم کھاتے ہو اور شکر نہیں کرتے۔ وَتَدْفَعُونَ أَمْوَاتَكُمْ وَلَا تَعْتَبِرُونَ، اپنے مردوں کو دفناتے ہو پھر بھی تم سبق نہیں لیتے۔ خشوع انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے انسان کھانا جب تھوڑا کھاتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من ترک فضول الطعام منح الخشوع،
منح لذت العبادہ، جو فضول کھانوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کی عبادت میں لذت آ جاتی۔ ومن ترک فضول النظر، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، منح الخشوع، اللہ رب العزت اسے خشوع کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ ومن ترک فضول الکلام، اور جو فضول کلام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، منح الحکمہ، اسے حکمت و دانائی عطا کر دی جاتی۔ ومن ترک فضول الضحک، اور جو کہکہا لگانے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، منح الہیبہ، اللہ رب العزت اسے ہیبت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں خشوع کی نعمت سے نواز دے۔